صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے مکہ مکرمہ کا ایک مصروف بازار ہے، کہیں یمن سے آنے والا کپڑا فروخت ہو رہا ہے اور کہیں شام سے لایا ہوا سامان سجا ہوا ہے، اور کہیں تجارتی قافلوں کی روانگی کی تیاریاں جاری ہیں۔ خریدار قیمتیں طے کر رہے ہیں اور تاجر اپنے مال کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ اسی بازار میں ایک نوجوان بھی موجود ہے۔ اس نوجوان کے پاس نہ دولت کے انبار ہیں، نہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے، لیکن اس کے پاس ایک ایسی دولت ہے جو سونے اور چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ دولت ہے سچائی، امانت اور پاکیزہ کردار۔ لوگ اس نوجوان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو انہیں دھوکے کا خوف نہیں ہوتا۔ کوئی امانت اس کے پاس رکھتا ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے کہ اس میں خیانت نہیں ہوگی۔ کوئی تجارتی معاملہ طے کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات پوری کی جائے گی۔ یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے میں کئی سال باقی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرما رہا ہے۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جاہلیت کی آلودگیوں سے کس طرح محفوظ رہی۔ آپ نے تجارت میں کیسا کردار پیش کیا؟ حرب فجار میں آپ کی شرکت کی نوعیت کیا تھی؟ حلف الفضول کیوں قائم ہوا؟ اور اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ گزشتہ قسط میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور دادا عبد المطلب کی وفات کا ذکر کیا تھا۔ ان کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سنبھالی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری ہی سے محنت، خودداری اور ذمہ داری کی زندگی اختیار کی۔ اب آپ بچپن سے نکل کر جوانی کے دور میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ عمر عام طور پر جذبات، خواہشات اور ماحول سے متاثر ہونے کی عمر ہوتی ہے۔ مکہ کے معاشرے میں شراب، جوا، بتوں کے نام پر تقریبات، قبائلی تفاخر اور لہو و لعب کے مختلف طریقے عام تھے۔ نوجوان اپنے قبیلے کی طاقت، خاندان کی دولت اور جنگی کارناموں پر فخر کرتے تھے۔ معمولی اختلاف بھی انا اور انتقام کا مسئلہ بن جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ان تمام برائیوں سے پاک رہی۔ کتب سیرت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کی آلودگیوں اور ناپسندیدہ طریقوں سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شائستہ، طبیعت سنجیدہ، معاملات صاف اور کردار ہر طرح کی بے حیائی سے پاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی ایسے معاشرے میں گزاری جہاں بت پرستی کو مذہب، سود کو تجارت کا معمول، قبائلی تعصب کو وفاداری اور انتقام کو عزت سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو ان آلودگیوں سے محفوظ رکھا۔ یہ حفاظت اس عظیم ذمہ داری کی تیاری تھی جو مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی جانے والی تھی۔ جس رسول کو دنیا کو پاکیزگی کی تعلیم دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ابتدا ہی سے پاکیزہ رکھا۔ جس رسول کو سچائی کی دعوت دینی تھی، اس کی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھا۔ جس رسول کو امانت کا مفہوم سمجھانا تھا، اسے نبوت سے پہلے ہی اپنی قوم میں امانت دار بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا، لیکن ابو طالب کے مالی حالات زیادہ کشادہ نہ تھے، ان کا خاندان بھی بڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضروریات کے لیے دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے محنت کا راستہ اختیار کیا۔ بکریاں چرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے وابستگی اختیار کی۔ مکہ کی معیشت بڑی حد تک تجارت پر قائم تھی۔ قریش کے قافلے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ مکہ میں مختلف علاقوں سے سامان آتا اور یہاں سے دوسرے شہروں کو روانہ کیا جاتا تھا۔ تجارت میں کامیابی کے لیے صرف سرمایہ کافی نہیں تھا، راستوں کی پہچان، بازاروں کی سمجھ، خرید و فروخت کا تجربہ اور لوگوں کا اعتماد بھی ضروری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا مال لے کر تجارت کرتے اور جو ذمہ داری قبول فرماتے اسے پوری دیانت سے انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیجا بحث کرتے، نہ شریک معاملہ کو پریشان کرتے، نہ وعدے سے پیچھے ہٹتے۔ حضرت صائب بن ابی صائب رضی اللہ عنہ بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی شریک رہ چکے تھے۔
بعد میں انہوں نے اس شراکت کو یاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین شریک قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھگڑا کرتے تھے، نہ معاملے میں کوئی پیچیدگی پیدا کرتے تھے۔ یہ گواہی کسی ایسے شخص کی نہیں تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دور سے دیکھا ہو، یہ اس شخص کی گواہی تھی جو کاروبار میں آپ کے ساتھ شریک رہ چکا تھا۔ کاروباری شراکت میں انسان کی بہت سی عادتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ مال کی تقسیم، نفع و نقصان، وعدے کی پابندی اور اختلاف کے وقت اختیار کیا جانے والا رویہ انسان کے حقیقی کردار کو ظاہر کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات سے ثابت کر دیا کہ سچائی صرف نصیحت کا موضوع نہیں، یہ خرید و فروخت، شراکت، قرض، وعدے اور روزمرہ کے ہر معاملے میں نظر آنی چاہیے۔ محنت، خودداری، پاکیزہ معاملات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی زمانے میں عرب قبائل کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جسے تاریخ میں حرب فجار کہا جاتا ہے۔ عرب اگرچہ کسی مرکزی حکومت کے ماتحت نہیں تھے، لیکن وہ 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھتے تھے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جنگ اور خون ریزی سے گریز کیا جاتا تھا۔ اس دوران لوگ امن کے ساتھ سفر کر سکتے تھے، تجارت، حج اور عمرہ کرتے تھے۔ اوکاز کا مشہور بازار بھی ذوالقعدہ میں منعقد ہوتا تھا۔ یہ صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھی، یہاں شعراء اپنا کلام سناتے، خطیب اپنی فصاحت کا مظاہرہ کرتے اور مختلف قبائل کے لوگ باہمی معاملات طے کرتے تھے۔ اسی ماحول میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قریش اور کنانہ کو ہوازن اور قیس غیلان کے دوسرے قبائل کے مقابل لا کھڑا کیا۔ نعمان بن منذر کا ایک تجارتی قافلہ اوکاز کی طرف آ رہا تھا۔ عروہ بن عتبہ نے اس قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی۔ براز بن قیس نے راستے میں عروہ کو قتل کر دیا۔ یہ قتل حرمت والے مہینے میں ہوا تھا۔ جب اس قتل کی خبر اوکاز پہنچی تو قبائلی جذبات بڑھ اٹھے۔ ایک شخص کا جرم پورے قبیلے کا مسئلہ بن گیا۔ ایک طرف قریش اور کنانہ کے لوگ تھے، دوسری طرف قیس غیلان کے قبائل۔ چونکہ اس جنگ میں حرمت والے مہینے کا احترام پامال ہوا، اس لیے اسے حرب فجار کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نوجوان تھے۔ آپ کی عمر مبارک کے بارے میں سیرت نگاروں کے ہاں 2 معروف اقوال ملتے ہیں۔ ابن ہشام نے 14 یا 15 سال بیان کیے ہیں، جبکہ ابن اسحاق کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ آپ کے چچا بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعض دنوں میں ان کے ساتھ شرکت کی۔ سیرت کی روایات کے مطابق آپ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ اس جنگ نے قبائلی عصبیت کی تباہ کاریوں کو نمایاں کر دیا۔ جب انصاف کے بجائے قبیلہ فیصلہ کرنے لگے تو مجرم اور بے گناہ کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ہر گروہ اپنے آدمی کو درست اور دوسرے کو غلط سمجھنے لگتا ہے۔ عربوں میں اپنے قبیلے کے آدمی کو ہر حال میں حمایت کرنے کا تصور بہت مضبوط تھا۔ اس ذہنیت کو ایک مشہور مقولے میں یوں بیان کیا جاتا تھا: انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ جاہلی عصبیت میں اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ اپنے آدمی کا ہر حال میں ساتھ دیا جائے، خواہ وہ ناحق پر ہی کیوں نہ ہو۔ حلف الفضول نے اس اندھی قبائلی حمایت کے مقابل مظلوم کا ساتھ دینے کا عملی اصول پیش کیا۔ بعد میں اسلام نے اس مقولے کو عدل پر مبنی مفہوم عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ظالم کی مدد اسے ظلم سے روک کر اور مظلوم کی مدد اسے ظلم سے بچا کر کی جائے گی۔ حرب فجار کے دوران لوگ زخمی ہوئے اور جانیں ضائع ہوئیں۔ آخر کار فریقین کے درمیان صلح ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہو گئی مگر مکہ مکرمہ میں کمزور اور اجنبی شخص کی داد رسی کا کوئی منظم انتظام موجود نہ تھا۔ ایسے میں کئی اہم سوال سامنے آتے تھے۔ اگر کسی مسافر کا مال دبا لیا جائے تو اس کی مدد کون کرے گا؟ اگر کسی غریب پر ظلم ہو تو وہ کس کے پاس جائے؟ اگر ظالم کسی اور طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو اسے کون روکے؟ حرب فجار کے کچھ عرصے بعد مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان سوالات کو مزید نمایاں کر دیا۔ یمن کے قبیلہ زبید سے تعلق رکھنے والا ایک تاجر اپنا سامان لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کی قیمت ادا نہ کی۔ یمنی تاجر نے قریش کے باعث لوگوں سے مدد مانگی مگر عاص بن وائل کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وہ شخص مکہ میں اجنبی تھا، اس کے پیچھے کوئی ایسا طاقتور قبیلہ موجود نہیں تھا
جو اس کے حق کے لیے کھڑا ہوتا اس کے مال لے لیا گیا تھا اور انصاف کے دروازے اس پر بند دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس نے خاموشی سے ظلم قبول نہیں کیا۔ صبح کے وقت وہ جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا۔ قریش کے لوگ خانہ کعبہ کے گرد اپنی مجلسوں میں موجود تھے۔ اس مظلوم تاجر نے بلند آواز سے اپنی فریاد پیش کی۔ اس نے اہل مکہ سے پوچھا، کیا حرم کے شہر میں ایک مسافر کا مال اسی طرح چھین لیا جائے گا؟ کیا خانہ کعبہ کے پڑوسی ایک مظلوم کی آواز سن کر بھی خاموش ہی رہیں گے؟ اس کی پکار نے مکہ کے باوقار لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ قریش کے چند خاندان جمع ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ میں کسی شخص پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مظلوم خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا مسافر، اسے تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اجتماع عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا۔ وہ عمر اور معاشرتی مقام کے اعتبار سے قریش کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زورہ اور بنو تیم کے لوگ اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے عہد کیا کہ مکہ میں جس شخص پر بھی ظلم ہوگا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ مظلوم کو اس کا حق واپس دلوایا جائے گا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچاؤں کے ساتھ اس تاریخی معاہدے میں شریک ہوئے۔ آپ نوجوان تھے لیکن عدل اور مظلوم کی حمایت کا جذبہ آپ کی پاکیزہ فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ تھا۔ معاہدہ طے ہونے کے بعد یہ لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے اور یمنی تاجر کا حق واپس دلوایا۔ حلف الفضول نبوت سے پہلے مختلف قبائل کے لوگوں نے قائم کیا تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو پسند فرمایا، کیونکہ اس کی بنیاد حق، انصاف اور مظلوم کی مدد پر تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو عزت کے ساتھ یاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ ملنا بھی پسند نہیں۔ اگر اسلام کے زمانے میں مجھے ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ عربوں کے نزدیک نہایت قیمتی مال شمار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ عدل کے قیام، مظلوم کی مدد کے لیے کیا جانے والا یہ معاہدہ دنیا کے قیمتی مال سے زیادہ عزیز تھا۔ حلف الفضول نے ایک واضح اصول قائم کر دیا: انصاف صرف اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مظلوم کی مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ اس کا تعلق کس قبیلے، علاقے یا گروہ سے ہے، یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس کا حق چھینا گیا ہے یا نہیں۔ اسی طرح کسی ظالم کی حمایت صرف اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہمارا رشتہ دار، دوست یا قبیلے کا فرد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاہدے میں شرکت بتاتی ہے کہ آپ کو ابتدا ہی سے ظلم اور ناانصافی سے نفرت تھی۔ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عدل، رحمت اور انسان دوستی کے لیے تیار فرما دیا تھا۔ اہل مکہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کسی ایک واقعے سے قائم نہیں ہوئی تھی، یہ اعتماد برسوں کے پاکیزہ کردار کا نتیجہ تھا۔ لوگ آپ کو بچپن سے دیکھتے آئے تھے، انہوں نے آپ کو یتیمی کے باوجود خوددار دیکھا، انہوں نے آپ کو محنت کرتے، وعدہ پورا کرتے اور مظلوم کے حق میں کھڑے ہوتے دیکھا۔ مکہ میں لوگ ایک دوسرے کے خاندان، عادات اور معاملات سے پوری طرح واقف رہتے تھے۔ ایسے معاشرے میں کسی شخص کے کردار کی کمزوری زیادہ عرصے تک پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں بہترین اخلاق، سچائی، اچھی ہمسائیگی، نرم مزاجی اور امانت داری کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلامی، جھگڑے اور لوگوں کو تکلیف دینے سے دور رہتے تھے۔ انہی صفات کی وجہ سے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقت بھی پوری قوم کے نزدیک مسلم تھی۔ آمین اس شخص کو کہا جاتا جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکے۔ یہ محض ایک تعریفی نام نہیں تھا، بلکہ اہل مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی اجتماعی گواہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بھی ایسی مسلم تھی کہ نبوت کے اعلان کے بعد شدید مخالفت کے باوجود قریش اسے جھٹلا نہ سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر قریش کو جمع کر کے پوچھا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ قریش نے بلا جھجک جواب دیا،
ہاں ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا۔ یہ گواہی نبوت کے اعلان کے بعد دی گئی، لیکن اس کی بنیاد نبوت سے پہلے کی زندگی میں تھی۔ جن لوگوں نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے جھوٹ بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کے ذریعے عزت حاصل نہیں کی، آپ نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند دعووں سے اپنی بڑائی ثابت نہیں کی، آپ کی سچائی، امانت اور پاکیزہ معاملات خود آپ کی عظمت کی گواہی دیتے تھے۔ محترم ناظرین، اس قسط میں ہم نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ماحول کی برائیوں سے محفوظ رکھا۔ مکہ میں بت پرستی، تجارت میں دھوکہ اور قبائل میں تعصب پایا جاتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ فطرت، صاف معاملات اور سچائی نے آپ کو اہل مکہ کی نگاہ میں معزز اور قابل اعتماد بنا دیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، پاکیزگی اور تجارتی قابلیت کا چرچا پھیل چکا تھا۔ اسی شہر میں ایک نہایت معزز، باوقار اور صاحب ثروت خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رہتی تھیں۔ وہ اپنا مال تجارتی قافلوں کے ذریعے شام بھیجتی تھیں اور اپنے کاروباری معاملات کے لیے قابل اعتماد لوگوں کا انتخاب کیا کرتی تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اعلیٰ اخلاق کی خبریں پہنچیں تو انہوں نے آپ کے سامنے ایک تجارتی پیشکش رکھی۔ اس تجارتی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات نمایاں ہوئیں جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو متاثر کیا؟ آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس طرح ہوا؟ اور چند سال بعد جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے پر قریش کے قبائل آمنے سامنے آ گئے تو اسی صادق و امین شخصیت نے خون ریزی کے قریب پہنچ جانے والے تنازع کو کس حکمت سے حل کیا، یہ ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اور تعمیر کعبہ۔